قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، فرمایا کہ تم روز قیامت اس طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح کہ دنیا کے اندر تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تھے۔ یعنی جس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح جب قیامت کے دن اٹھے گا اللہ کے دربار میں جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روز قیامت مرد و عورت سارے ننگے بدن کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روز قیامت سارے مرد و خواتین ننگے اٹھائے جائیں گے، لیکن ہر ایک کو اپنی ایسی فکر ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فرمایا تم صف باندھ کر اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے، اور روز قیامت جو تم نے دنیا کے اندر عمل کیے ہوں گے سب کے سامنے سارے تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ مجرم لوگ گناہگار لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، فرمایا ہے کاش یہ کیسی کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر تھما دی گئی کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہے جو اس کے اندر لکھا نہ گیا ہو۔ اس دن ہر انسان اپنے نیک اعمال کو بھی دیکھ لے گا، برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا، اور فرمایا کہ یہ نیک عمل اور برے عمل ان کو وجود دیا جائے گا اور یہ انسان کے سامنے آ جائیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ شخص جس نے دنیا کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کی ہو، جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کا مال ایک سانپ کی شکل میں آتا ہے اور اس میت کو ڈس کے کہتا ہے انا مالک، میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور جو نیک بندہ قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے وہ تنہائی کی جگہ ہے، لیکن اس کا نیک عمل خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر اس نیک میت کو انس دلاتا ہے، اس کا قبر کے اندر دل لگواتا ہے، جس کی وجہ سے نیک بندے کو قبر کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا، وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور روز قیامت جب زندہ ہوگا اس کے سر پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ ہنستے مسکراتے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔